جی سر، غزہ اور ایران میں ترکی کا کیا کردار رہا؟ دیکھیں، ترکی نے بھی بہت اچھی ڈپلومیسی کی ہے. جی. جہاں جہاں اسرائیل کے مظالم ہوئے غزہ پہ، ترکی نے ہمیشہ اس کی مذمت کی، مخالفت کی. اور اب تو چند دن پہلے طیب اردوان نے جو سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ اب اگر اسرائیل نے مزید جینوسائڈ کرنے کی کوشش کی، اسرائیل پہ بمباری کی، یا لبنان پہ یا کسی بھی اسلامی ملک پہ اسرائیل نے بمباری کی، تو اب ہم خاموش نہیں بیٹھیں گے، پھر ہم آ رہے ہیں میدان میں. سر، بیانات کے علاوہ کیا کیا عملی طور پہ؟ جی، عملی طور پہ اس بیان کا فائدہ یہ ہوا کہ اس کے بعد وہ جو اسرائیلی بمباری لبنان میں بڑھتی جا رہی تھی، اسرائیل کو مزید وہ تباہ کر رہے تھے، اس میں کچھ کمی آئی. اچھا. دیکھیں، بعض چیزیں ہوتی ہیں کہ ان کو ایک ٹائم درکار ہوتا ہے، تو ان چیزوں میں بھی کچھ وقت درکار ہوتا ہے. جی. کوئی بھی ایسا فیصلہ ترکی، مصر، انڈونیشیا، ملائیشیا، سعودی عرب، جتنے بھی اسلامی ملک ہیں، وہ پاکستان کی مشاورت کے بغیر براہ راست کوئی فیصلہ نہیں کر رہے. اور یہ آپ کی بہت بڑی سفارتی کامیابی ہے، اسے تسلیم کرنا چاہیے. اور پاکستان صورتحال پہ پوری نظر رکھ کے بیٹھا ہوا ہے. پاکستانی قیادت 24 گھنٹے جاگ جاگ کے نہ صرف پوری صورتحال کو دیکھ رہی ہے، بر وقت درست فیصلے کر کے چیزوں کو احسن طریقے سے مینج کر رہی ہے ہماری قیادت. بعض اوقات جلتی آگ میں فوری کودنے سے بہتر ہوتا ہے کہ آپ سائڈ پہ کھڑے ہو کے اس پہ پانی ڈال کے بجھا دیں. ضروری نہیں ہے کہ آگ بجھانے کے لیے اپنے ہاتھ جلائیں، ضروری نہیں ہے کہ 4 میزائل ہم خود بھی کھائیں. کیوں کھائیں؟ ویسے الحمدللہ کسی کی جرت نہیں ہے. اس خطے کا جو بدماش بنا پھرتا تھا نا، اس کی بدماشی ہم نے بہت اچھی مئی میں نکال دی تھی پچھلے سال. ایسے ہی. لیکن اس کے باوجود ہم کوئی کسی قسم کی جارحیت پسند نہیں کرتے. پاکستان ایک امن پسند ملک ہے، اور آپ کی سب سے بڑی کامیابی یہی ہے کہ آپ ایک میزائل چلائے بغیر بھی اپنے مقاصد حاصل کر لیں، نہ کہ آپ خود جنگ میں کودیں پھر وہ مسئلہ حل ہو، آگ میں کودیں پھر جا کے آگ بجھائیں. آپ سائڈ پہ کھڑے ہو کے، ہمیشہ آگ بجھانے والا سائڈ پہ کھڑا ہوتا ہے، جہاز صاحب یاد رکھیں. بالکل ایسے. ہمیشہ آگ بجھانے والا وہی کامیاب ہوتا ہے جو سائڈ پہ کھڑے ہو کے آگ بجھاتا ہے. بس بند کر دیجیے، پھر دوبارہ کرنا نہیں تاکہ